بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مساوات اسلام۔ حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چچا ہیں، ان کا جو مکان تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ بالکل متصل اور جڑا ہوا تھا، اور اس کا پرنالہ جو ہے وہ مسجد میں گرا کرتا تھا۔ بعض اوقات اس میں جب پانی آتا تھا تو اس کے پانی سے نمازیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر مسجد کے احترام اور نمازیوں کی سہولت کی خاطر اس پرنالے کو اکھڑوانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب جب یہ پرنالہ اکھڑوا دیا گیا تو جو اس مکان کے مالک تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شومی قسمت کہ وہ اس وقت اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے، کسی کام کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو گھر ہے اس کا پرنالہ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھڑوا دیا ہے، تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ بغیر میری اجازت کے، بغیر مجھ سے اذن لیے میرے مکان کے اندر یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ فوراً جو وقت کے قاضی ہیں سید الانصار حضرت ابی بن کعب، ان کے ہاں جاتے ہیں اور ان کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فوراً دونوں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ عدالت میں حاضر ہوں اور اپنے مقدمے کی پیروی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ جس وقت خلیفہ وقت تشریف لے جاتے ہیں، 32.5 لاکھ مربع میل کے حاکم تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت قاضی صاحب اپنے کچھ دفتری معاملات میں نہایت مصروف اور مشغول تھے، اور وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بر وقت اپنی عدالت کے اندر طلب نہ کر سکے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار میں کھڑے رہے کہ جس وقت قاضی صاحب فارغ ہوں گے اس وقت جا کے میں اپنے مقدمے کی پیروی کروں گا۔ کافی انتظار کے بعد عدالت میں سے حکم ہوتا ہے کہ فریقین کو پیش کیا جائے۔ جب دونوں فریق پیش ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر فاروق پہلے کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاضی قضا حضرت ابی بن کعب فوراً آپ کو چپ کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں۔ کیوں خاموش کس لیے ہوں؟ فرماتے ہیں اس لیے آپ نے خاموش ہونا ہے کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے۔ حضرت عباس اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور یہ بات تھی بھی قاعدے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور مقدمے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس نے جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ جناب والا، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پرنالہ یہیں پہ قائم رہا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ پرنالہ یہیں پہ قائم تھا۔ ان دونوں مقدس ترین شخصیات نے میرے پرنالے کے متعلق کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا، اور اب جو دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، حالانکہ یہ جو مکان تھا اس کے نشانات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لگا کے دیے تھے۔ اب جب یہ بات اور یہ بیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا تو اس کے بعد قاضی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے حق میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مکان کا پرنالہ اکھڑوایا ہے یا نہیں؟ اور اگر اکھڑوایا ہے تو کیوں اکھڑوایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں بیان دیتے ہیں کہ قاضی القضاء صاحب، بے شک بات یہی ہے کہ ان کے جو گھر کا یا مکان کا پرنالہ تھا وہ میں نہیں اکھڑوایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارشوں میں پانی اس پرنالے میں آتا ہے تو نمازیوں کے کپڑے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، نمازی مسجد میں آتے جاتے ہوئے تنگ ہوتے ہیں، نمازیوں کی تنگی کو دیکھتے ہوئے یہ پرنالہ میں نے اکھڑوایا ہے۔ اچھا، تو اب قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ دوسروں کے مکان میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو بے جا مداخلت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر اب آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ؟ تو حضرت عمر فاروق نے وہی وجہ بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اپنے تئیں میں سمجھتا تھا کہ یہ کام ناحق نہیں ہے، یہ کام جائز ہے جو میں نے کیا تھا نمازیوں کی سہولت کے لیے۔
اچھا، ابی بن کعب اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں امیر المؤمنین کی اس بات کے بارے میں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چھڑی سے خود زمین کے اوپر مجھے نشانات لگا کے دیے تھے کہ ان نشانات کے اوپر اے عباس آپ اپنا مکان تعمیر فرمائیے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نشانات کے مطابق اپنا مکان جو ہے تعمیر کیا تھا۔ اور جب یہ مکان مکمل ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاؤ، اور میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے اس پرنالے کو اوپر جا کے فٹ کر دو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بہت زیادہ اصرار فرمایا تو میں حضور کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے اس پرنالے کو اس مکان کی اس جگہ پہ فٹ کیا تھا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، 2 ادوار گزر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کا، انہوں نے اس پرنالے کو اپنی جگہ قائم رکھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے تو انہوں نے اس کو کھڑوا دیا ہے۔ اب ابی بن کعب کہتے ہیں اے ابو الفضل، کیا آپ کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ ہے؟ آپ کوئی گواہ پیش کریں تاکہ آپ کا یہ جو معاملہ اس کو آج ہی حل کر دیا جائے، عدالت اپنے اس فیصلے کو آج ہی جو ہے نمٹا دے۔ حضرت عباس کہتے ہیں بے شک میرے پاس ایک نہیں کئی گواہ موجود ہیں، کئی انصاری صحابہ نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس گواہ ہیں جائیں آپ گواہوں کو لے کے آئیں، آج ہی آپ کے جو قضیہ ہے، آج ہی آپ کا جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ آج ہی کر دیتے ہیں۔ اب حضرت عباس باہر نکلتے ہیں، چند انصاریوں کو تلاش کر کے لاتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک نہیں کئی انصاریوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرناوے کو اس جگہ پہ فٹ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گواہی ختم ہو گئی تو فیصلہ سیدھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا تھا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، یہ گواہیاں سنی، تو آپ نے کیا کیا؟ جو دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اس نے آنکھیں نیچے کیں، فوراً جا کے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو الفضل خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دیں، مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصب کروایا ہے۔ اب اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے اس پرناوے کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ہاں امیر المؤمنین انصاف بھی یہی چاہتا ہے، آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کو شکست دینے والا جرنیل نہایت مسکینی کے ساتھ دیوار کے نیچے کھڑا ہے اور حضرت عباس آپ کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے مکان کا پرناوا سیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی تاریخ میں آپ کو اپنے مطاع کی ایسی اطاعت اور محبت، ایسا عدل و انصاف اور ایسی مسافات کا محیر العقول کارنامہ نہ آپ اپنی آنکھوں سے کہیں ایسا واقعہ دیکھو گے اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب میں ایسے کسی واقعے کو پڑھو گے جیسا واقعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس کا ہے۔ جب پرنالہ نصب ہو چکا تو حضرت عباس فوراً نیچے کود پڑتے ہیں، کہنے لگتے ہیں امیر المؤمنین جو کچھ ہوا تھا اس حق کے لیے ہوا تھا جو واقعی میرا تھا، لیکن آپ کی انصاف پسندی کی بدولت، آپ کے قاضی کے اور آپ کے جج کے اور آپ کے منصف کے انصاف کی بدولت مجھے میرا حق مل گیا ہے۔ اب میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو میرا مکان ہے اس کو میں نے آج سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس مکان کو فوراً گروا دیں اور گرا کے اس کو مسجد نبوی میں شامل فرما دیں، تاکہ جو نمازیوں کی آنے جانے کی جو دقت ہے اور نماز پڑھنے کی جو سہولت ہے، میری اس قربانی کی بدولت مجھے بھی اس کار خیر میں سے ثواب مل سکے۔ تو صحابہ کے وہ مخیر العقول واقعات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات ہیں، عدل و انصاف کی وہ داستانیں ہیں کہ عقلیں آج دھنگ رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے مخیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ
کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ کیسر و کسریٰ کے اوپر مسلمانوں نے اس لیے راج کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو حاکم تھے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج ہمیں ابی بن کعب جیسے جج عطا فرمائے، عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرمائے، اور حضرت عباس جیسی رعایا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔